السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی خوبصورت عمل۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے آپ یہ اعمال اپنی زندگی میں لے آئیں، انشاءاللہ تعالی۔ پھر دیکھیں رمضان المبارک میں نیکی کرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے دل بے چین اور اداس کیوں ہے۔ تو ناظرین و سامعین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ یہ شعر چند باتیں کریں گے جو کہ کچھ باتیں ہمارے اقوال زرعی ہوں گی، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول لیا گیا، اور اس کے ساتھ کچھ باتیں اشعار کی صورت میں ہوں گی، اور کچھ باتیں قرآن مجید سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ ہمیں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہماری مشکلات آسان ہو جائیں اور ہم وقت کی پابندی کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم وقت کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر رمضان المبارک سے پہلے ہماری رمضان المبارک کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ تو جب رمضان المبارک آئے گا تو پھر ہمیں کچھ بھی ٹائم نہیں لگے گا، ہماری پہلے سے تیاری ہوگی، جو پھر ہمیں رمضان المبارک میں روزے رکھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ تو ناظرین و سامعین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے معزز ناظرین و سامعین سے مؤدبانہ گزارش ہے، برائے مہربانی ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، تاکہ پوری انسانیت اس سے فوائد حاصل کر سکے۔ تو ناظرین، پہلے ہم شروع کرتے ہیں۔ انسان کو توڑنے، چھوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان کو توڑنے، چھوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے، بنانے اور سنورنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے محبت۔ ہمیں ہر انسان سے محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ جو بھی کسی سے بات کرنی ہو تو اخلاق کے ساتھ بات کریں، کیونکہ جب ہمارے اخلاق صحیح ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر ہمیں زندگی گزارنا مشکل نہیں ہوگا۔ ایک جگہ آتا ہے ایکم احسن اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ کامیاب ہوگا، اور اخلاق کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی۔ سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، تو اس لیے ہمیں پیار اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آنا چاہیے۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہو پاتی، اور جب وہ راضی ہو جائے تو آدھی رات کو جگا کر اپنے حضور کھڑا کر لیتا ہے۔ سنہرے الفاظ، زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے۔
کچھ صبر کر کے کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، سکون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر صبر کرنا شروع کر دیں، اور کوئی آپ سے زیادتی کر بھی لے تو برداشت کریں۔ انشاءاللہ تعالی پھر دیکھیں زندگی کی بہاریں اور زندگی گزارنے کا مزہ کہ آپ کی زندگی کیسے سکون کے ساتھ گزرتی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے اپنے اتنے قریب نہ لاتے جتنا آج میں ہوں تو میں کیا کرتا، کس کو بتاتا، اپنے ہر چھوٹے بڑے دکھ کون سنتا مجھے بن بولے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جسے ہماری ہر دکھ، درد، تکلیف، ہر پریشانی کا حال معلوم ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں بن مانگے ہر چیز عطا کیے جا رہا ہے۔ کسی قسم کی ہمیں پریشانی ہو، تنگی ہو، مصیبت ہو، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہ بھی کریں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر زندگی سکھ چین کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو پھر اگر کسی سے کوئی بات ہو جائے تو جلدی سے صلح کر لینی چاہیے، کیونکہ اسی میں زندگی گزارنے کا مزہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کر دیتا ہے۔ بہت ہی پیارا جواب، خوبصورت۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر ہے، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی ہے۔ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی جگہ کو نہیں بھر سکتا۔ دلوں میں جگہ بھی فنگر پرنٹس کی طرح ہوتی ہے جو کبھی کسی سے میچ نہیں ہوتی۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کو صرف انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں۔ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا اس کو جینا سکھاتی ہے کہ جینا کس طرح ہے۔ تو اس لیے درگزر کرنا یہ دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے۔ کسی سے بھی کوئی بات ہو جائے تو بس آپ درگزر کریں، انشاءاللہ تعالی پھر دیکھیں دنیا جینے کا مزہ کیا ہے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے۔ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ میں نے زندگی کو آسان بنا لیا ہے، پتہ ہے دوستوں کیسے؟ کیونکہ میں نے لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دی۔ یقین جانیں اس سے زندگی آسان ہو گئی ہے۔ شکوے شکایت کم کر دی۔ جو ساتھ چلتا رہا اسے روکا نہیں، جو رک گیا اسے ساتھ چلنے کا کہا نہیں۔
جس نے ہاتھ بڑھایا ہے اسے تھام لیا، اور جس نے دامن چھڑایا اسے خدا حافظ کہہ دیا۔ اس کے ساتھ اللہ پر یقین بڑھ گیا اور زندگی مطمئن اور پرسکون سی ہو گئی۔ بدلہ تو وہ لیتے ہیں جن کا دل چھوٹا ہو، ہم تو معاف کر کے دل سے ہی نکال دیتے ہیں۔ قول حضرت علی رضی اللہ عنہ، دوستوں کے غم تکلیف میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دینے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ اگر تعلق میں اداکاری نہیں بلکہ وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ کسی کو زخم مت دینا، خراشیں زندہ رہتی ہیں، زبان سے وار مت کرنا، صدائیں زندہ رہتی ہیں۔ بس ایک کردار ہے جو حشر میں جلوے دکھائے گا، مثالی بن کے رہنا تم، مثالیں زندہ رہتی ہیں۔ بادشاہ تو دنیا میں بہت گزرے مگر شہزادے صرف 2 ہی ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ تقدیر، سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑیوں میں بھی خوش رہتے ہیں۔ اپنا درد، اپنی تکلیفیں ان انسانوں کو مت بتایا کرو، کیونکہ ہر گھر میں مرہم ہو نہ ہو لیکن نمک ضرور ہوتا ہے۔ اصلاح کے سوا الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ جو دوست ہوتے ہیں وہ تو دوستوں کو استعمال نہیں کرتے، دوست ہی تو دوستوں کے ہم خیال ہوتے ہیں، ہم راز ہوتے ہیں۔ دوست ہی تو دوستوں کی امید ہوتے ہیں، ان کا مان ہوتے ہیں۔ دوست وہ ہوتے ہیں جو غموں کو بھی خوشیوں میں بدل دیتے ہیں۔ مجھے رب کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ بیٹی وہ نعمت ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ یا اللہ، ہماری مشکلات، پریشانیاں دور فرما،
رزق کشادہ فرما اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ، میں دعا گو ہوں کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، خواہ جس طرح کے بھی ہیں، سب کی خاص طور پر رزق کی جو پریشانی ہے وہ دور فرما اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سب کو اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ وہ دنیا میں کسی کے بھی محتاج نہ ہوں، بس اپنے در کا محتاج رکھ، تیرے در کے سوا کسی کے در کے محتاج نہ بنے۔ سب کچھ بھی نہیں ملتا اس زندگی میں، کچھ چیزیں مسکرا کر چھوڑ دینی چاہیے۔ نماز کی پہلی رکعت میں انسان کا دل کتنا ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، لیکن آخری سجدے تک اللہ سکون دے ہی دیتا ہے۔ نفرت، کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی بات سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جذبات، اگر آپ کسی کے جذبات سے کھیل کر خود کو تیز ترین انسان سمجھتے ہو تو یقین کریں کہ آپ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہو۔ ہمسائے کا حق، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کی، جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ رکھو، پھر اپنے ہمسایوں میں سے کسی گھرانے کو دیکھو اور اس میں سے کچھ اچھے طریقے سے ان کو بھجوا دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ تو اگر کسی کے جسم میں تکلیف اور درد وغیرہ ہو تو آپ یہ عمل کریں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اتنی تک صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، آگے 7 بار پڑھنا ہے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ 5 خوبصورت احادیث، جو شخص ہر وقت بوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ سود اور حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے۔ جس نے اپنی زندگی نمازوں کی فکر چھوڑ دی، جس نے اپنی نمازوں کی فکر چھوڑی، اللہ نے اس کی فکر چھوڑ دی۔ اللہ اس شخص کو آباد رکھتا ہے جو حدیث سن کر دوسروں تک پہنچائے۔ اگر آپ کا گلا خراب ہے تو مصری، الائچی خرد، جڑ پان اور ملٹھی ایک ماشا لے کر 20 پڑیاں بنا لیں اور صبح، دوپہر، شام اور رات ایک پڑیا منہ میں رکھ کر چوسیں۔
انشاءاللہ تعالی آپ کی آواز صاف ہو جائے گی اور خوبصورت آواز بن جائے گی۔ رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کر لیجئے۔ تہجد کی عادت بنا لیں پڑھنے کی، وقت کے ضیاع سے اجتناب کریں، کاموں کی تنظیم کریں، بچوں کو صدقہ دینے کی عادت ڈالیں، گزشتہ روزوں کی قضا کریں، رمضان المبارک کے لیے ذہن سازی کریں، دعاؤں کی کثرت کریں، اللہ جل شانہ سے دعائیں مانگیں۔ خاص طور پر ابھی جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دل جوڑیں، دعا مانگیں دل لگا کر، دل کو اللہ تعالی کے لیے فارغ کرنا سیکھ لیں، مصروفیات میں کمی کر دیں، عبادات کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن مجید بڑھا دیں، مسجد میں ٹھہرنے کی عادت ڈالیں، نیند کے اوقات میں کمی کر دیں، سگریٹ نوشی سے اعتراض کر لیں، اخلاق کو درست کر لیں، توبہ جلدی کر لیں، فضول انٹرنیٹ سے اعتراض کریں، نظام اور اوقات میں تبدیلی کر لیں، صدقے کی عادت ڈال لیں، رمضان سے پہلے خریداری مکمل کر لیں، کیلولے کا اہتمام کریں، روزوں کے مسائل سے واقفیت حاصل کر لیں، نیت کی درستگی کر لیں اور دوسروں کو بھی ان امور کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر دیکھیں کیسے سکون کے ساتھ زندگی گزرتی ہے اور دل بے چین اور اداس کیوں ہے۔ صرف مال کی کمی، ضروریات کے پورا نہ ہونے اور محبتوں کے چکر میں ہی دل اداس نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے حق میں کمی کرنے سے، نمازیں چھوڑنے سے، جھوٹ بولنے سے، قرآن مجید کو نہ پڑھنے سے، خیانت کرنے سے، یہاں تک کہ گانے سننے سے بھی دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک بے نام سی بے چینی رہتی ہے، اس بے چینی کی جڑ ہی اللہ تعالی سے دوری اور اللہ کو یاد نہ رکھنا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو صرف اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ ان اعمال پر جڑے رہیں اور رمضان المبارک سے پہلے آپ ان اعمال کو کرنا شروع کر دیں، اور جو آپ کے ساتھ اشعار کی صورت میں ہم نے باتیں شیئر کی ہیں، ان میں سے جو آپ کو اچھی لگتی ہیں وہ آپ اپنا لیں، اور جو آپ کو اچھی نہیں لگتی پھر وہ آپ کی مرضی ہے، آپ انہیں نظر انداز کر سکتے ہیں۔ تو پھر دیکھیں ان باتوں پر عمل کر کے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو کیسے سکون میسر کرتا ہے اور ہمارے دل کو کیسے راحت ملتی ہے، ہمارا دل کیسے مطمئن ہوتا ہے، کیسے ہمارے دل میں آرام اور فرحت حاصل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔